ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہاں جی, کل کی بڑی خبر, دونوں قائد حزب اختلاف یعنی مریم نواز صاحبہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی, اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گفتگو کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام صحافتی برادری کی طرف سے پریشر آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے تھے دیر آئے درست آئے, لیکن ایک ری ایکشن آیا ہے کہ جو یہ آڈیو لیک ہے اس کے بعد پرویز رشید صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو جو نام جن کا لیا گیا ہے صحافیوں کا, ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے, اور اوور آل اپنے اس رویے پہ کہ کیا کوئی سیاسی جماعت ایک پبلیکیشن کی یا پھر ایک نیوز ایجنسی ایک نیوز آرگنائزیشن کی ایڈیٹوریل پالیسی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے یا نہیں, اس پہ پوری گفتگو ہو رہی ہے. اور یقیناً یہ بات ہے کہ کیا ان کو معافی مانگنی چاہیے یا نہیں. مریم نواز صاحبہ نے کل جب میڈیا سے گفتگو کی, سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ پہلے یہ پتا کیا جائے, اس بات کی فورینزک جانچ کی جائے کہ یہ ریکارڈنگ کہاں سے لیک ہوئی, کون یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ از دیٹ ریئلی موونگ اٹ اوے فرام دا کنورزیشن, یعنی ان کے قد کا اگر کوئی سیاستدان ہے اور اس کی اس طرح کی گفتگو لیک ہوتی ہے تو یقیناً ایک ری ایکشن آئے گا. اس میں ٹارگٹ کو موو کرنا اور یہ کہنا کہ جی یہ کس نے ریکارڈ کی, یہ ایک اپنے آپ میں سوال ہے. بہرحال جی پیپل آر آسکنگ دیٹ کوسچن ایز ویل. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ تمام اپوزیشن جماعتیں یقیناً ان کا ہدف ایک ہے, ان کی تکلیف سانجی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنے جو ایمز ہیں ان کو فلفل کرنے میں ناکام رہی ہے. پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن بھی ہے, اس کے علاوہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, لیکن جو احتجاج کا طریقہ ہے اس پہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو رجوع نہیں کیا گیا, ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, تو ہم 23 مارچ کا انتظار نہیں کر رہے, بلکہ انہوں نے باقاعدہ آغاز یعنی کہہ دیا ہے, اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 27 فروری سے مزار قائد سے وہ اپنے پروٹیسٹ مارچ کا آغاز کریں گے, جس کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ اسلام آباد ہوگی. بہرحال جی یہ تمام ایشوز ہے جس پہ بات کرنی ہے. سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے واقعے کی طرف چلتے ہیں. مظہر صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. کس طرح دیکھتے ہیں کل مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کو؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جی میری معافی یا معافی کی بات تو بعد میں آئے گی, اس بات سے مشروط ہے, پہلے یہ بتائیے کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ کہاں ہو رہی تھی اور کیوں ہو رہی تھی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ صدرہ. میں ویسے ان سوالوں کے بعد کا جواب نہیں دے رہا, کیونکہ کیا کسی ایشو کو آپ پرولونگ کریں. ہم بحیثیت جرنلسٹ ہمیں آگے بڑھنے کی بات کرنی چاہیے. باقی سب کی اپنے اپنے ظرف کی بات ہے, وہ جو بات کریں وہ میں اگر کسی پہ تنقید کر سکتا ہوں تو کسی کو میرے اوپر بھی تنقید کا رائٹ ہے. میں بالکل اس کو وہ رائٹ دیتا ہوں کہ وہ مجھ پہ بھی تنقید کریں, جتنی بھی کریں, لیکن بس تنقید اور تصدیق میں فرق ہونا چاہیے. کہ آپ تنقید کر رہے ہیں چاہے وہ میرے پارٹ پہ ہو یا کسی اور کے پارٹ پہ ہو, یا میں جب کہہ رہا ہوں تو میں ایز اے جرنلسٹ کمیونٹی کے کہہ رہا ہوں, لیکن تصدیق کا رائٹ کسی کو نہیں ہوتا. نہ مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں کسی کی تصدیق کروں, بلو دا بیلٹ بات کروں, نہ کسی کوئی اور دوسرے کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کرے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں کوئی ڈیفیمیشن لاز وغیرہ نہیں ہے, ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی ہے بھی تو وہ بہت ویک ہیں, ان کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس میں یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہ بالکل پتا ہونا چاہیے کہ جی پرائیویسی کو کون بریچ کرتا ہے. کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ کسی انڈیویجلس کی آڈیو یا آڈیو وہ کرے, ریکارڈنگ کرے, ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جائیں. لیکن ہمارے یہاں یہ بہت پرانی روایت ہے. اور جب وہ مریم نواز صاحبہ یہ بات کرتی ہیں تو انہیں صرف یاد دلانا ہے کہ ان کے والد تھرو سیف الرحمان یہی کام کروایا کرتے تھے, کہ وہ اس وقت ایڈیٹرز کی ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے, ان کو ٹیپ کر کے ان کو باقاعدہ وہ جو ہے تھریٹس کی جاتی تھیں, اور کافی حد تک کیونکہ وہ نیوز اور جنگ سے اس زمانے میں ناراض تھے میاں صاحب. تو یہ چونکہ ہمارے یہاں اس وقت ظاہر ہے یہ وہ پیریڈ تھا جب موبائل کا دور نہیں تھا, لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ رہیں اس زمانے میں بھی. اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے مختلف جو انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ ہیں ان کے تھرو اپنے مخالفین
کے ٹیلیفون ٹیپ کروائے ہیں. بالکل. مدر صاحب شاید یہی تاریخ رہی ہے. اسی کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی کسی بھی آڈیو لیک کو کبھی ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ میری آواز نہیں تھی, اس کی فورنسک جانچ کی جائے, لیکن بہرحال وہ یہ سوال اٹھا رہی ہیں اپنی پریویسی کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سلجھے ہوئے معاشروں کی گفتگو لگتی ہے جہاں پہ ہم پریویسی کی بات کریں, فیک نیوز کی بات کریں, ایک خاص ظرف کا, جیسے آپ نے خود کہا کہ تنقید بے شک کی جائے لیکن تہذیق نہ ہو. کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو تمام ڈسکورس اس وقت ہو رہی ہے اس سے کوئی صورتحال میں بہتری آئے گی؟ یعنی جو ویلیو سسٹمز ہیں یا جو آئیڈیالوجیز ہیں, جو نظریاتی جنگ ہے, اس پہ ہم مستحکم ہو رہے ہیں یا ہم اس کو مزید ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور لوگ آہستہ آہستہ اس پہ ریئیکٹ کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں, وہ بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ ایک طریقے سے خرابی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے رویوں میں بہت زیادہ تلخ, ہماری زبان بہت زیادہ تلخ ہو گئی ہے. ہمارے رویے بہت زیادہ جو ہے اس طریقے کے ہو گئے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے, یعنی ایک دوسرے پر سے پہلے ہم اختلاف کیا کرتے تھے, اب اور وہ اختلافات دشمنیوں میں بدل گئے ہیں. کہ ہم ذرا سی بات کرتے کرتے کسی آرگومنٹ پہ ڈفر کرتے کرتے لاؤڈ ہو جاتے ہیں. ہم اس حد تک آ جاتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک عام رویہ ہے. یہ بالکل. مزہ صاحب, سندھ کی صورتحال پہ ضرور آپ کا کامنٹ چاہوں گی. ایسا لگ رہا تھا کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بلدیاتی بل کے خلاف اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں اور شاید ٹف ٹائم دے سکتی ہیں سندھ کی حکومت کو. لیکن کل کی اگر ہم پریس کانفرنس کی طرف نظر ڈالتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب نے ایک طرح سے 27 فروری کا دن چنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مزار قائد سے وہ اپنی پروٹیسٹ کا آغاز کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی حزب اختلاف کی باقی جماعتوں نے 23 مارچ کے لیے ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا. اس پہ آپ کا ریاکشن؟ دیکھیں, وہ دو مختلف مارچز ہیں. ظاہر ہے انہوں نے اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کا مارچ ہے اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. بلاول بھٹو بالکل ان کو رائٹ ہے, پیپلز پارٹی ایک مختلف جماعت ہے, اس کو رائٹ ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے, جو بھی کرے. لیکن جو ایشو ہیں, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کل بلاول بھٹو یہ اعلان کرتے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ جو ہے بل, کیونکہ اس بل کے اوپر پیپلز پارٹی بالکل آئسولیٹڈ کھڑی ہے. وہ غیر ضروری طور پہ اس کو انہوں نے اپنے انا کا مسئلہ بنا دیا ہے. میرا خیال ہے جب چاہے آپ نے اپنی میجورٹی کی بنیاد پہ وہ بل پاس کر لیا, ایکٹ بنا دیا, لیکن اگر کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت آپ کے اس بل کو سپورٹ نہیں کر رہی تو there must be something wrong. تو اس چیز کو گریس شو کرتے ہوئے اس کو وڈرا نہیں کریں تو کم سے کم چیف منسٹر کو چاہیے تھا, بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے تھا کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کے مخالف ہیں ان کو انوائٹ کریں, ان سے صلاح مشورہ کریں. اور میرا خیال ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بل میں واپس لینے کی ہیں, اس لیے کہ جب آپ 18ویں ترمیم کے شادیانے بجاتے ہیں تو 18ویں ترمیم میں پروونشل گورنمنٹ سے لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے گئے ہیں. مزہ صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے, لیکن آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ ہم سب کی امید تھی کہ شاید سندھ میں لائے جانے والے نئے بلدیاتی بل کے حوالے سے کوئی بات کی ہوگی اور کوئی مفاہمت کی فضا قائم ہوگی, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. لیٹس سی ہاؤ دا سچویشن انفولڈز. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.